میں تو اس وقت مانتا کہ یہاں کا مسلمان کم از کم یہاں سے آغاز کرتا کہ اب ہم پہ ظلم بہت ہو گیا، اب ہم ہر ایسے کام کو چھوڑ دیں گے جس کے سبب ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ مگر اس حادثے کے باوجود بھی اس کے چند دن کے بعد میں یہاں کا مسلمان یقیناً اپنی ہی روش پہ ہوگا، پھر ناچنے والا ناچ رہا ہوگا، پھر ریل موبائل میں ڈانس دیکھنے والا، گندی ناپاک لڑکیوں کو دیکھنے والا اس میں دیکھ رہا ہوگا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کیا کرتا تھا وہ آج بھی میں کہتا ہوں کر رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہم کرے صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہے؟ اوے جو مسلمان اپنی بیٹیوں کی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنی بہنوں کو تکے، اس قوم کو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان میں پیدا ہوگا صلاح الدین؟ صلاح الدین ایوبی تو اس ذات والا کا نام ہے کہ ایک بہن کی عزت پہ بات آئی تھی تو صلاح الدین ایوبی نے کافروں کو، یہودیوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے بتایا تھا اگر ہماری بہنوں کی عزت پہ بات آئے گی یاد رکھنا ہم دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے مگر ہم رسول اللہ کی شہزادیوں کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے، رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ مگر آج مسلمان تیری حالت یہ، باپ کے سامنے بیٹی سوشل میڈیا پہ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے، باپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ بھائی کے سامنے بھائی جانتا ہے، ایک دلی کی ایک لڑکی، سنو نوجوانوں سنو، دلی کی ایک لڑکی سوشل میڈیا پر اس نے دیکھو کہاں سے شروعات کی، کیسے دیکھو خرابیاں دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں۔ دلی کی ایک لڑکی مسلمان، نام سے مسلمان، شروعات میں یوں پورا اپنا لپیٹ لپاٹ کے حجاب پورا یوں ایسے اس طرح سے بالکل پورا یہاں تک پیک، یہاں تک یوں پوری ملانی بن کے آئی تھی سوشل میڈیا پر، سمجھ رہے ہو مولانا صاحب قبلہ، پوری ملانی بن کے آئی تھی اور کیا کر رہی تھی؟ کبھی محمد علی فیضی کی نعت پہ جھوم رہی تھی اور لپ سنگ کر رہی تھی، کبھی اسد اقبال کلکتوی کی نعت پہ لپ سنگ کر رہی تھی، کبھی سیف رضا کانپوری کے کلام پہ اپنے مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج ہمارے سامنے بے پردہ ہیں، ہم جب یہاں کچھ نہیں بولتے تو آگے کیا بول سکتے؟ کچھ نہیں بول سکتے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک اکیلی عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ 4 مردوں کو، بارہا اپنی یہ حدیث سنی ہوگی، ایک اکیلی عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی، اپنے باپ کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ کیسے؟ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کا حکم دے گا، فرشتوں دوزخ میں ڈال دو، وہ کہے گی رکو ذرا، میں اکیلی مجرمہ نہیں، میرا باپ بھی مجرم ہے۔ کیسے؟ کہے گی جب میں غلط کاموں پر، غلط راستوں پر چلی تھی، میرا باپ چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا، اس میں میرا باپ بھی برابر کا شریک ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں ڈال دو۔ اب پھر حکم ہو گیا، یہ کہے گی یا اللہ ابھی نہیں، میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے۔ یا اللہ میرا بھائی، اس کا بڑا رعب تھا میرے اوپر، میں ڈرتی تھی اس سے، مگر جب میں نے دیکھا میری غلط ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کچھ نہیں بولتا ہے، جب میں نے دیکھا یہ تو خود میری سہیلی کے چکر میں لگا رہتا ہے، تو میں جو کرنا چاہتی تھی کرتی رہی، یہ کچھ نہیں بولا۔ یا اللہ یہ بھی برابر کا مجرم ہے، مولا یہ بھی دوزخ میں میرے ساتھ جائے۔ بھائی اپنی خیر منائے،
جو اپنی طاقت جھانکیاں چھپانے کے چکر میں اپنی بہنوں سے کچھ نہیں کہہ رہے. اور ایک بڑی سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے نوجوانوں، ایک شاعر نے طنز و مزاح کے لہجے میں بات ایسی کہی ہے کہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. بات تو اس نے طنز میں اور مزاح کے لہجے میں ہنسی مذاق میں کہہ دی. عین سے اس نے آپ لکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور نوجوانوں، پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. غیر کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو غیر کے گھر میں اپنا دل بہلانے جا رہا مگر اپنے گھر کی فکر بھی کرتا جا، اپنے گھر کی بھی طرف دیکھتا جا. تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اسلام کا ماننے والا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، بات کو جلدی ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنو. عورت کہے گی میرا بھائی بھی دوزخ میں میرے ساتھ جائے. اللہ فرمائے گا اس کے باپ کو، اس کو، اس کے بھائی کو، تینوں کو دوزخ میں ڈالو. اب بھائی تک نمبر آ گیا. یہ کہے گی یا اللہ بھی ایک اور مجرم ہے. اللہ فرمائے گا کون؟ کہے گی میرا شوہر. یہ میرا شوہر بھی مجرم ہے. کیوں؟ یا اللہ میں جب بے پردہ رہتی تھی اس نے کبھی کچھ نہیں کہا. یہ تو مجھے ریسٹورنٹ میں لے کے جاتا تھا، کہتا تھا یہ دوپٹہ تو ہٹا دے، تو کیسی لگ رہی ہے. یہ کہتا تھا آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح بن کے رہ، تو پرانی عورتوں کی طرح دوپٹہ پورا باندھ کے آئی ہے. یا اللہ یہ مجھے گھمانے پارکوں میں لے کر گیا، یہ ممبئی میں مجھے گھمانے لے کے گیا، مارکیٹوں میں پھرایا، بازاروں میں لے کر گیا. اس نے خود مجھے بے پردہ کیا یا میں بے پردہ تھی تو اس نے روکا نہیں. یا اللہ یہ چاہتا تو مجھے روک لیتا، اس نے نہیں روکا. یہ بھی برابر کا مجرم ہے. یا اللہ اسے بھی دو. اللہ فرمائے گا اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، تینوں کو دوزخ میں ڈالو اور اسے بھی ڈالو. یہ کہے گی یا اللہ ایک اور مجرم ہے. کون ہے؟ کہے گی یا اللہ میرا بیٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یا اللہ میرا بیٹا اگر یہ چاہتا تو میں رک جاتی. اگر میرا بیٹا ایک بار ضد کر لیتا تو میں رک جاتی، غلط راستے چھوڑ دیتی، مگر میرے بیٹے نے بھی کچھ نہیں کہا. یا اللہ یہ بھی مجرم ہے. پروردگار کا حکم ہوگا اس کے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو، چاروں کو دوزخ میں ڈالو، اسے بھی دوزخ میں ڈالو. اے لوگوں، ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی. ہم سب کے گھروں میں عورتیں ہیں. کیا ہم نے سوچا کبھی؟ ہم کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا عمل تو ٹھیک رکھ لیں، چلو نمازیں پڑھ لی ہم نے، لیکن اپنے گھر کی اگر ہم نے فکر نہ کی تو تب بھی تو ہمیں دوزخ کی طرف ہی جانا پڑے گا. آج بھی وقت ہے مسلمانوں، بدل ڈالو اپنا مزاج، بدل ڈالو اپنے معاملات، سنبھل جاؤ، طرز زندگانی بدل ڈالو، ورنہ یاد رکھو میرے آقا نے اعلان فرمایا. تاجدار مدینہ کا واضح اعلان ہے. آقا فرماتے جس گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہو، آقا نے فرمایا وہ مرد جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو، آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، اسی لیے تو قرآن بار بار آپ کو اور مجھے جگا رہا ہے.
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کہتا ہے صرف نام مسلمانوں والے رکھ لینا کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صرف سروں پہ ٹوپیاں رکھ لینا کافی نہیں ہے. صرف چہروں پہ داڑیاں سجا لینا کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر تم پورے اسلام میں داخل ہوتے تو قرآن ہرگز نہ کہتا کہ پورے اسلام میں داخل. قرآن نے کافروں سے تھوڑی کہا کہ کافروں اسلام میں تم پورے جب کافروں سے کہنا تھا کہا. یہاں پہ قرآن نے مومنوں سے کہا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو پورے 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 اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پھر یہ پیغام سنایا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے سنایا. پیغام سنایا کس نے؟ کہ قرآن میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے حضور پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا. تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت حضور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر میرے حضور آئے. اسلام کو اللہ نے کامل کیا. حضور کی زبان سے کہلوایا اسلام میں ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ضرورت ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں تو خود کو پورے طور پر اسلام میں داخل کریں کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے تو کتنا بڑا کرم کیا ہے. اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. سب سے بڑا فضل یہ ہے اس کا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تقریر مکمل ہو گئی. ایک دو شعر آپ کو سنا رہا ہوں. تقریر ختم ہے. تھوڑی سی کو دے دو بھائی صاحب. اللہ آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی آہستہ بولو گے تو ہم آپ کو آدھا گھنٹہ نہیں چھوڑیں گے. زور سے بولو گے جلدی چھوڑ دیں گے. زور سے بولو سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت کانفرنس. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. یہ بڑا پیارا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. سنیں. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے. واہ 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 بے شک. گلزار بھائی نے ہم سے تاریخ بہت پہلے لی تھی اس جلسے کی. یہ تاریخ انہوں نے پہلے ہمیں 11 ربیع الاول شریف کی لکھوائی تھی اور لاسٹ میں پھر انہوں نے ہم سے معذرت کر لی بالکل عین وقت پہ. حالانکہ اس وقت پہ انہوں نے منع کیا تھا کہ جس وقت پہ منع کرنا ان کا مناسب بھی نہیں تھا. مگر ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر بھی ان کی تاریخ ہم نے بحال رکھی. الحمدللہ آئے لگاتار
400 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہم نے کار سے کیا، یہاں پہنچے، مگر کمیٹی والوں کا یہی ستم رہا کہ انہوں نے آخری تعزیہ بنا کے ہمیں یہاں بٹھا دیا. سمجھ رہے ہو کہ جب لوگوں کی جان بالکل نکل چکی تھی تب ہم سے کہا کہ انہیں انجیکشن لگا دو صاحب، یہ کمزور ہو گئے. تب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پلیٹیں ڈاؤن ہو گئی، ذرا انہیں جو ہے تھوڑا سا. اب پھر بھائی اس وقت میں تو پلازما کی ضرورت ہوتی ہے جب زیادہ پلیٹیں ڈاؤن ہو جائیں، اور پلازما نکالنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے. بے شک. دیکھو بھائی کمال کی بات یہ ہے 2:10 ہونے والے ہیں، اتنے لوگوں کا بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کمال ہے واقعی کمال ہے. یقیناً آپ کو سلام، آپ کے اس جذبے کو سلام. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، واہ واہ. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا ماشاءاللہ. چاہیے، سبحان ان اللہ. کو روز جزا اور اور کیا کیا چاہیے؟ چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھر ماشاءاللہ. کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں مذہب صرف اسلام ہے. اسلام پر عمل کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بدعمالیوں سے پروردگار محفوظ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام.